أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى صدق اللہ العظیم۔ اس سورت کا نام سورت طٰہٰ ہے۔ اس سورت کو طٰہٰ اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ اس کا پہلا حرف طٰ ہے۔ اس سورت کا دوسرا نام کلیم بھی ہے۔ اس کو کلیم اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کے اندر جناب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، موسیٰ کلیم اللہ کا ذکر ہے۔ اور اس سورت کی فضائل کے بارے میں احادیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین و آسمانوں کے پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے اللہ نے اس سورت کی اور سورت یاسین کی تلاوت کر کے فرشتوں کو سنائی تو فرشتے بے ساختہ کہنے لگے کتنی خوش نصیب ہوگی وہ امت جس پر یہ سورت اتاری جائے گی، اور کتنی خوش نصیب ہوں گے وہ سینے جو اس کو محفوظ کریں گے، اور کتنی خوش نصیب ہوں گی وہ زبانیں جو ان کو تلاوت کریں گی۔ یہ اس کے فضائل کے بارے میں آتا ہے۔ یہی وہ صورت ہے کہ جس کو سن کر پڑھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں اور سیر کی کتابوں کے اندر آپ تفصیلاً پڑھتے بھی ہوں گے، سنتے بھی ہوں گے۔ جی مختصراً سنیں، اللہ کے پاک پیغمبر جب دعوت و تبلیغ کا کام شروع کرنے لگے نا جی، تو کفار نے ہر طرح کا حربہ استعمال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے، دین کو بند کرنے کے لیے، دین کو بدنام کرنے کے لیے، مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کرنے کے لیے ہر طرح کا حربہ استعمال کیا، لیکن کوئی حربہ کام نہ آیا جی۔ آخر کار انہوں نے میٹنگ کی کہ کیوں نہ اس پیغمبر ہی کو قتل کر دیا جائے، العیاذ باللہ، تو بات ہی ختم ہو جائے گی۔ جب یہ پیغمبر قتل ہو جائے گا تو اس کا دین بھی آگے نہیں چلے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے تیار ہوئے، جاتا ہوں میں سر قلم کر کے لے کر آتا ہوں۔ جب گئے راستے کے اندر ایک بندے سے ملاقات ہوئی جس کا نام نعیم بن عبداللہ تھا۔ پوچھا کہ عمر کیا بات ہے، جذباتی لگ رہے ہو، تلوار نکالی یہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا اس بندے کے پاس جا رہا ہوں جو اپنے آپ کو پیغمبر کہتا ہے جی، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر تفرقہ پیدا ہو گیا جی، بھائی بھائی کا مخالف بن گیا ہے، بھائی بھائی کا دشمن بن گیا ہے، باپ بیٹے کا دشمن ہے، بیٹا باپ کا دشمن ہے جی، گھروں کے اندر جدائیاں آ گئی ہیں، لڑائیاں آ گئی ہیں جی، رشتہ داریاں ٹوٹ گئی ہیں، جاتا ہوں اس کی خبر خیر لیتا ہوں۔ تو نعیم بن عبداللہ نے کہا دیکھیں اگر عقل آپ کے پاس ہے تو عقل سے کام لیں، آپ اس بندے کو قتل کرو گے کیا اس کا کنبہ قبیلہ عبد مناف آپ کو چھوڑ دے گا؟ وہ آپ کو قتل کر دے گا، لہٰذا عقل سے کام لو۔ ہاں میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ اس پیغمبر کے پاس جانے سے پہلے اپنی بہن اور بہنوں کے پاس بھی جاؤ جی، وہ مسلمان ہو چکے ہیں، انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کر لیا جی۔ کہا اچھا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ پلٹے، جیسے ہی دروازے پہ پہنچے تو اندر سے ان آیات کی پڑھنے کی، سننے سنانے کی آواز آئی جی، اور ان کو پڑھانے والے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دروازے پہ دستک دی، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ کے جی، کفر کا غلبہ تھا تو حضرت خباب رضی اللہ عنہ جب آواز سنی
کہ عمر آ گئے، اور بہن بھائی جو فاطمہ تھی اس نے وہ جو ان کے پاس جو صحیفہ تھا جو پھٹا تھا جس کے اوپر وہ یہ طٰہٰ لکھی گئی تھی، انہوں نے اپنی ران کے نیچے دبایا۔ اندر آئے، کہا کہ کیا بات ہے جی، کیوں خاموش بیٹھی ہوئے، دروازہ بند کے؟ پہلے تو بات کو ٹالا جی، گول مول کیا، کہا کہ نہیں جی، جو چیز تم پڑھ رہی تھی وہ چیز مجھے بتاؤ جی۔ کہا کہ ہم نے کلمہ قبول کر لیے، کلمہ پڑھ لیے، پیغمبر کی غلامی کو اختیار کر لیے۔ تو جیسے ہی اس نے جب یہ بات سنی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بہنوئی کی پٹائی کرنی شروع کر دی، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ کی مارا لو لوہان کر دیا۔ جب بہن نے دیکھا نا جی یہ تو میرے خاوند کو قتل کر دے گا جی، بہن آگے دفاع میں آئی، اس طرح بہن کو بھی کافی چوٹیں پہنچی، زخم لگے جی، خون بہنے لگ گیا۔ تو بھائی تھا تو بھائی کے دل کے اندر ندامت ہوئی، بہن مجھ سے زخمی ہو گئی ہے جی۔ پھر آرام سکون کے ساتھ تسلی سے کہا، بہن فاطمہ بتاؤ وہ کیا چیز تھی جو تم پڑھ رہی تھی، مجھے بھی دکھاؤ۔ تو چونکہ پڑھے لکھے بندے تھے جی، پڑھنا بھی جانتے تھے، لکھنا بھی جانتے تھے، کہا نہیں، ہم مسلمان ہو چکے ہیں اور ہماری اس کتاب کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، لہٰذا اگر آپ پڑھنا چاہتے ہو تو آپ اس طرح کریں، جا کر غسل کریں، اپنے آپ کو پاک کر کے آئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ گئے، غسل کیا، غسل کرنے کے بعد واپس آئے، وہ صحیفہ لیا اور لے کر پڑھنے لگ گئے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ۔ جب پڑھا نا جی، عربی تھی، مادری زبان بھی عربی تھی تو سمجھتے تھے، کہنے لگے کتنی اچھی تعلیمات ہے جی، بندے کو اپنی اوقات یاد دلاتی ہے، بندے کو دنیا کے اندر رہنے سہنے کا طریقہ بتاتی ہے، بندے کے اندر خوف خدا پیدا کرواتی ہے جی۔ تو وہیں پہ جب یہ باتیں کی نا جی، میٹھی میٹھی نرم نرم، تو حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ پیچھے سے نکلے، کہا عمر، اللہ کے پاک پیغمبر کو رات کے وقت میں نے دیکھا تھا، بیت اللہ کا وہ دروازہ پکڑ کر، چوکھٹ پکڑ کر، غلاف پکڑ کر دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ اسلام کو 2 عمروں کے ساتھ قوت عطا فرما جی، اے اللہ اسلام کو 2 عمرین کے ساتھ تائید عطا فرما، ایک یا اللہ یا ابو جہل کو تو مسلمان بنا یا عمر بن خطاب کو مسلمان بنا، اور میں کہتا ہوں کہ اللہ کے پاک پیغمبر کی دعا قبول ہوگی ہے۔ وہیں سے اٹھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں گئے، وہاں پر مسلمان ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ، حروف مقطعات، ما انزلنا، نہیں ہم نے نازل کیا اس قرآن مجید کو، علیکا آپ کے اوپر، القرآن قرآن کو، لتشقیٰ تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائیں گی۔ شروع کے اندر جب اللہ کے پاک پیغمبر کے اوپر وحی کا نزول ہوتا نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن کے وقت بھی قرآن کو پڑھا کرتے تھے، رات کے وقت بھی قرآن کو پڑھا کرتے تھے۔ رات کو اتنی کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے، ساری رات نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو جب نماز میں کھڑے ہوتے تو پاؤں سوج جاتے جی، ایک پاؤں کو پھر تھوڑا سا اٹھا لیتے، سہارا دے دیتے، دوسرے پہ کھڑے ہو جاتے۔ تو اللہ نے فرمایا، میرا پاک پیغمبر، ہم نے یہ قرآن اس لیے تو نہیں اتارا کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالو جی، یہ قرآن الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، یہ تو نصیحت ہے ڈرنے والے بندے کے لیے، لہٰذا آپ اپنے آپ کو مشقت میں مت ڈالو۔ اور دوسرا معنی مفسرین نے یہ کیا ہے کہ جب شروع کے اندر قرآن مجید کا نزول ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تلاوت کرتے، صحابہ کرام بھی تلاوت کرتے، مشرکین کہتے کمال ہے جی، دن کے وقت بھی ہمارے کان کھاتے ہیں، رات کے وقت بھی ہمارے کان کھاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا یہ قرآن ہم نے آپ کے اوپر نازل اس لیے کیا تاکہ آپ لوگوں کو اس کو ڈرائیں جی، آپ خود کو مشقت میں مت ڈالیں، اپنے صحابہ کرام کو مشقت میں مت ڈالیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن کے وقت دعوت و تبلیغ کا کام کیا کرتے تھے، اور رات کے پہلے وقت کے اندر سو جایا کرتے تھے، پچھلے پہر کے اندر اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ تنزیلاً، اتارا ہوا ہے، ممن، اس ذات کی طرف سے، خلق الارض، جس نے پیدا کی ہے زمین کو، والسماوات، اور آسمانوں کو، العلا، بلندی۔ یہ سورت کا پہلا دعویٰ ہے جی، زمینوں آسمانوں کا پیدا کرنے والا کون ہے جی؟ اللہ ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے یہ 7 آسمان ہیں جی، 7 آسمان، ہر آسمان کے درمیان میں 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ حضور نے فرمایا اگر کوئی بندہ چل کر جائے نا جی تو 500 سال کی مسافت لگے گی، پھر ایک آسمان پر، پھر دوسرے پہ، پھر تیسرے پہ، پھر چوتھے پہ، کرتے کرتے آخر میں کیا ہے جی؟ کرسی ہے جی، عرش ہے جی۔ الرحمن، رحمان، علی العرش، عرش پر، استوا، اس نے قرار پکڑے ہوئے۔
سورت اعراف کے اندر آپ نے تفصیل سن لیا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب زمینوں آسمانوں کو بنایا، پھر اس کے درمیان کے اندر تمام چیزوں کو بنایا، بنانے کے بعد پھر اللہ نے عرشوں کے اوپر قرار پکڑا جی۔ اب کیسے قرار پکڑا، اللہ کیسے بیٹھا ہوا ہے جی؟ دیکھیں، انسان کے بیٹھنے کی کیفیتیں، جانوروں کی بیٹھنے کی کیفیتیں، حیوانوں کے بیٹھنے کی، ابھی ہم کیا ہے جی؟ مصلے پہ بیٹھے ہوئے ہیں جی، ہماری یہ حالت ہے، دوزانو ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں جی، یہ ہماری ایک حالت ہے جی، ہمیں اللہ نے یہ جسم دیا ہوا ہے، لیکن اللہ کی کیسی حالت ہے؟ جیسے اس کی شان ہے وہ ویسے بیٹھا ہوا ہے جی۔ ہم اس بات کے اوپر غیب کا علم رکھنا ہے کہ اللہ کی ذات عرشوں پر بھی ہے اور ہمارے ساتھ بھی ہے جی۔ سورۃ حدید میں اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اور سورۃ قاف میں اللہ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اے انسان ہم تمہاری شاخ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ عرشوں پر قائم ہے جیسی اس کی شان ہے جی، یہ نہیں کہ گوٹھ مار کر بیٹھا ہوا ہے، صوفہ لگا کر بیٹھا ہوا ہے جی، بڑی ہے اس کی ذات جی۔ لہو ما فی السماوات، اسی کے لیے ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں، آسمانوں کے درمیانوں کے اندر جتنی بھی خلائیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، فرشتے ہیں، انسانوں کی روحیں، اور وما فی الارض، اور جو کچھ زمینوں کے اندر ہے جی، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں، آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے، وما تحت الثری، اور وہ جو گیلی مٹی کے نیچے ہے، اللہ ان سب کو جانتا ہے جی۔ ان سب کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، آسمانوں کے اندر کی مخلوقات اور ذرے ذرے کا علم، زمینوں کے اندر کی مخلوقات اور ذرے ذرے کا علم، وما بینہما، ان کے درمیان کے اندر ذرے ذرے کا اور ہر مخلوق کا علم، وما تحت الثری، اور زمینوں کے نیچے کا علم بھی کس کے پاس ہے جی؟ اللہ کے پاس ہے۔ تحت الثری اس زمین کو کہتے ہیں کہ جس کا نچلا حصہ کیا ہو جی؟ تر ہو جی۔ دیکھو جب ہم زمین کھودتے ہیں تو کافی کھودنے کے بعد نیچے سے زمین گیلی نکلتی ہے جی، ٹھیک ہے، یہ تحت الثری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس زمین کا جو نچلا حصہ ہے نا جی، اس زمین کے جہاں پر ختم ہوتی ہے اس کے نیچے کیا ہے جی؟ سمندر ہے، پانی ہے۔ اللہ کو اس حصے کا بھی پتہ ہے اور اس حصے کے نیچے جو سمندر پانی ہے اس کے اندر رہنے والی مخلوق کا بھی اللہ کو علم ہے جی۔ کچھ سائنسدانوں نے تجربہ کیا کہ زمین گول ہے نا جی، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کو مورا کرتے ہیں جی، مورا برما کرتے کرتے دوسری طرف سے نکل جائیں گے جی۔ کہتے ہیں تفسیروں میں لکھا ہوا ہے صرف 6 میل تک گئے ہیں جی، مورا کر کر سوراخ کر کے وہاں پر گئے، پھر وہاں سے آگے قدرت کے کرشمے ان کو نظر آئی، یا زمین ایسی آئی کہ جو نہ وہ کھود سکے، نہ یہ ہے کہ ان کے آلات کام کرنے لگ گئے جی۔ اللہ کو زمین کے اوپر کا بھی علم ہے، اندر کا بھی علم ہے، زمین کے نچلے سب سے آخری حصے کا بھی علم ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ، اور اگر آپ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اونچی بات کرو آپ، فَإِنَّهُ، بے شک وہ ذات، يَعْلَمُ السِّرَّ، وہ جانتا ہے پوشیدہ باتوں کو، وَأَخْفَى، اور اس سے بھی زیادہ پوشیدہ باتوں کو۔ مفسرین نے ایک اس کا معنی یہ کیا ہے کہ جو بندہ کسی کے کان میں سرگوشی کرتا ہے نا جی، اللہ اس کو بھی جانتا ہے جی، اور جو بالکل چھوٹی سی سرگوشی کرتا ہے کہ خود کو سمجھ آتی ہے، دوسرا ساتھی کہتا ہے کیا ہے یار، تو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اور مفسرین نے ایک معنی یہ بھی کیا کہ اللہ رب العزت یعلم السر، دلوں کے اندر جو بات تم نے چھپائی ہوئی ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور وہ اخفا، جو بات آپ کے دل میں ابھی 5 منٹ کے بعد آئے گی، 1 دن کے بعد آئے گی، یا مہینے کے بعد آئے گی، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ ہی ہے، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے، کوئی اور زمین و آسمانوں کا علم رکھنے والا نہیں ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، اس اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں سے اللہ کو یاد کرو۔